बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाक अफगान वफूद में अमन की बातें हुई, वादे हुए, मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला अब भी जारी है। मारूफ तहकीकाती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल जून से सितंबर के दौरान पाकिस्तान ने 172 दहशतगर्द गिरोह हिरासत में लिए, जिनमें तकरीबन 4000 जंगजू शामिल थे, जिनमें 70 से 80% अफगान शहरी थे। रिपोर्ट में यह मजीद इंकशाफ किया गया कि बलूचिस्तान में जाबिल, पख्तिका, कंधार और निमरोज से 83 दहशतगर्द गिरोह दाखिल हुए। योब में 70 और शिमाली वजीरिस्तान में 45 अफगान दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 30 सितंबर तक मजमूई तौर पर 267 अफगान जंगजू मारे गए। यह परेशान कुन इंकशाफ भी हुआ कि तालिबान हुकूमत अफगान जंगजू खानदानों को 50,000 अफगानी और टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को $43,000 माहाना वजीफा देती है। अफगानिस्तान में 60 से ज़ायद टीटीपी कैंप्स मौजूद हैं, जिन्हें अमेरिकन हथियार, नाइट विजन आलात और अफगान खुफिया एजेंसी GDI की जानिब से सफरी सहूलियात हासिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगानिस्तान में ऐसे मराकज़ की मौजूदगी की तस्दीक की है, जिससे वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम एक दहशतगर्द सहूलतकार रियासत बन चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अगरचे सरहद पार से दहशतगर्दी के हमले रुक चुके हैं, मगर खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, जिसके बायस अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी फिलहाल बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त किसी खुली कशीदगी का शिकार नहीं, मगर मामूल पर भी नहीं आए। दोहा में तय पाने वाले मुज़ाकरात के बाद आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन, जंगबंदी में तौसीह, तिजारत और सरहद पार हमलों के खात्मों पर बातचीत हुई। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, जबकि पाकिस्तानी वफ्द आला सिक्योरिटी और खारजा हुकाम के ऊपर मुश्तमिल है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने भी हफ्तावार ब्रीफिंग में यह वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सरहदी तिजारत की बंदिश के बायस तूरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। सरहदी इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो चुकी हैं और मकामी ताजरों को शदीद माली नुकसान का सामना है। इसी दौरान अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से दरियाए कुन्नड़ पर डैम बनाने का ऐलान सामने आया और तालिबान के कायम मकाम वजीर पानी और तवानाई मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर के मुताबिक यह हुक्म बराह रास्त सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुनजादा ने दिया है और मंसूबा मकामी कंपनीज के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। कुन्नड़ दरिया तकरीबन 500 किलोमीटर तवील है। यह चित्राल से निकलकर अफगानिस्तान के सूबों कुन्नड़ और नंगरहार से गुजरता हुआ काबुल दरिया में शामिल होता है और फिर पाकिस्तान के जिला अटक के करीब दरियाए सिंध में जा गिरता है। यही दरिया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतअद्दिद ज़रई इलाकों के लिए पानी का अहम जरिया है। अफगानिस्तान ने अगर इस दरिया पर डैम तामीर किया तो पाकिस्तान के कई इलाके पानी की किल्लत का शिकार हो सकते हैं। ज़रई पैदावार, बिजली की फराहमी, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह पर भी इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं और माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का कोई बाकायदा मुआहिदा मौजूद नहीं है। इसलिए यह मामला मुस्तकबिल में एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उधर इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह कार्रवाई करें। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए जंगबंदी और सिक्योरिटी के मुस्तकिल मैकेनिज्म के ऊपर भी बातचीत हुई। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत से अगर दोहा मुआहिदे के वादों पर अमल दरामद की कोई वाज़ेह सूरत निकल आई तो सरहदी तिजारत, सिक्योरिटी ताउन और ताल्लुकात मामूल की राह पे आ सकते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान का दरियाए कुन्नड़ पर डैम मंसूबा और सरहदी बदएतमादी बरकरार रही और अफगान सरजमीन पर टीटीपी के ठिकाने मौजूद रहे तो अमन के लिए किए गए वादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात के बावजूद भी अगर दहशतगर्दी के वाक़यात का सिलसिला जारी रहता है, जो जारी है अभी तक, तो क्या ये इस बात की अलामत नहीं है कि एतमाद सादी के इक़दामात जो हैं ये ज़मीनी सतह के ऊपर मौसर साबित नहीं हो रहे? यासिर, थैंक यू। मैं एक जो आपने डैम तामीर करने की बात की तो मैं मुख्तसर उस पर कॉमेंट दे के आपके सवाल की तरफ आऊंगा। जी जी। देखें, जो कुन्नड़ रिवर है तो पाकिस्तान अपर राइपेरियन है और फिर पाकिस्तान लोअर राइपेरियन भी है, तो लीगली आपकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। और अगर पाकिस्तान टनल कर देता है तो अफगानिस्तान को पूरे कुन्नड़ दरिया का पानी डिनाई हो सकता है। तो ये एक है जो माहिरीन के लिए है और मेरा ख्याल में इसको उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए। सही। जहां तक दोहा मुआहदे की बात है
تو افغانستان کی حکومت ایک، میں اس کو انگریزی میں ڈسکرائب، موٹلی کراؤڈ ہے. اس موٹلی کراؤڈ میں ایک طرف 4 پاور سینٹرز ہیں. حقانی جو ہے آپ شمال میں حقانی ہے جو پاکستان کے ساتھ کافی رابطے میں رہے ہیں. اس کے بعد جنوب میں کندہاری ایلیمنٹس ہیں جو موور اینڈ شیکر ہیں موومنٹ کے. اس کے بعد ہرات ہے جو تھوڑا ایرانی انفلوئنس رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ناردرن الائنس ہے جو کہ ہندوکش پہاڑ کے پار. تو 4 پاور سینٹرز ہیں اور یہ 4 پاور سینٹرز ایک زبان سے نہیں بولتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر. میرے خیال میں جو اس وقت کندہاری ایلیمنٹ ہے وہ آئسولیٹ ہے باقی 3 پاور سینٹر سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. لڑکیوں کی ایجوکیشن، کام پہ پابندی، پاکستان کے ساتھ معاندانہ رویہ، اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھنا، جو ریفیوجی واپس ہوئے ایران سے اور پاکستان سے ان کی سیٹلمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے، اکانومی ایک قسم کی ریل کر رہی ہے. تو اس وجہ سے جو کندہار ہے وہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اس کا شکار ہے، پریشر کا شکار ہے. however اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 19 اکتوبر کو جو معاہدہ ہوا تھا، میرے خیال میں وہ ریٹن معاہدہ شاید نہیں تھا، مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ریٹن معاہدہ نہیں تھا بیکاز افغانستان سے کچھ طرح کے سگنل آئے ہیں. جو ریٹن معاہدہ ہوگا آج اور کل انشاءاللہ جو مذاکرات ہو رہے استانبول میں، اس کے بعد ایک ریٹن معاہدہ آئے گا، کیونکہ پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ویریفائبل میکینزم کہ افغانستان سے درندادی پاکستان میں بند ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پریشر کو دیکھتے ہوئے، اور غالباً پہلی دفعہ پاکستان اس حد تک سیریس ہوا ہے کہ اس نے کابل کو یا کندہار کو سوچ پہ مجبور کر دیا ہے. اور ہم نے جو فوجی کارروائی کی ہے پچھلے 9 اکتوبر کو اور اس کے بعد 14 اور 15 اکتوبر کی رات کو، میرے خیال میں یہ فوجی کارروائی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اس فوجی کارروائی کا ہی نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی آپ کے لیوریج ہے وہ آپ نے ڈپلوائے کیے ہیں. ٹریڈ وغیرہ کی بات ہے، باقی چیزوں کی ریفیوجیز کی بات ہے. تو ان پنشنگ لیوریجز کی وجہ سے میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کندہار جو ہے یا موومنٹ کا جو موور اینڈ شیکر ہے وہ سیریس ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام مسائل پہ بات کر لی جائے. however ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ حقانیوں کے علاقے میں مہمان ہے، وہاں ان کے علاقے میں رہتے ہیں جو لوہے پکتیا کہتے ہیں. خوست، پکتیا، پکتیکا اور کسی حد تک ننگرہار، یہ 4 صوبے جب مل کے ان کو لوہے پکتیا کہتے ہیں یا بڑا پکتیا کہتے ہیں. تو بیسیکلی ٹی ٹی پی از ان دوز ایریاز، اور وہ حقانی کا زیر انفلوئنس علاقہ ہے. معاف کیجیے، حقانی جو ہے وہ زدران ٹرائب کے ہیں، جو کندہاری ایلیمنٹس وہ محمدی ٹرائب کے ہیں، اور ان میں آپس میں چپکلش کافی پرانی چلی آ رہی ہے. اور جیسے کہ میں اپنے پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ حقانی کو بدور شمشیر تحریک طالبان افغانستان نے فتح نہیں کیا تھا، وہ ایک الائنس کے تحت تحریک طالبان کا افغانستان کی امارات کا حصہ ہیں. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. باہر جو انڈیکیٹرز ہیں پازیٹیو، ان انڈیکیٹر میں پازیٹیو انڈیکیٹر یہ ہے کہ فارن منسٹر متقی صاحب نے ہندوستان کا وزٹ کیا، وہاں کچھ حرزہ سرائی کی. اس کے بعد جو 19 اکتوبر کو بات چیت تھی وہ ملا یعقوب کی تھی جو مولا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کچھ میرے خیال میں ایسی باتیں کی جہاں پہ ان کو سبکی اٹھانی پڑی دوحہ میں. ابھی جو انہوں نے انٹرلوکیٹر بھیجا ہے رحمت اللہ نجیب صاحب حقانیوں کے بندے ہیں، وہ سلیمان خیل ہیں اور وہ پکتیا کے رہنے والے ہیں، اور ان کے پاکستان کے ساتھ قدیمی روابط رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شاید اسلامی امارات جو ہے یا اسلامک امارات افغانستان IEA وہ پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف سنجیدگی دکھا رہا ہے اور سنجیدگی کی طرف جا رہا ہے. اس میں ایک اور پریشر جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو حافظ گل بہادر گروپ کے سربراہ تھے، حافظ گل بہادر، شاید ان کا سٹرائکس میں جو ہم نے سٹرائکس کی تو انہیں انتقال ہوا ہے. جو نور علی محسود صاحب ہیں وہ بچ گئے ہیں، بٹ میرے خیال میں جو تحریک طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ پینک میں ہے اور کافی سٹریس میں ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ افغانستان کی سرزمین میرے خیال میں تنگ ہونے والی ہے. تو میں اگر اپنی انالیسس آپ کو بتاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، اور بہتری کی طرف جانے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے عوام، پرٹیکولرلی افغانستان کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دا ٹرانزٹ ٹریڈ، because of the lack of health facilities on Pakistani side and because of education. جنرل صاحب اگر دیکھا جائے براہ راست حملے تھے وہ تو اس معاہدے کے وقت کے اندر نہیں ہو رہے، لیکن جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. جس طرح KP کے اندر 3 مقامات کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو یہ سلیپر سیلز کا کلا کما کرنے کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ترتیب دینی چاہیے؟ یا پھر جو ہماری پالیسی ہے نا
हमारी पॉलिसी में पाकिस्तान ने दो बातें कही हैं जो खासकर 9 अक्टूबर के बाद जो फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है और वज़ीर दिफा कहते रहे। हमने दो बातें, हमने एक बात हमने ये कही कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर दहशतगर्दी का हमला होता है तो वी विल गो फॉर द बेस ऑफ द ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दूसरा, हम काफी अरसे तक एक पोजीशन ले रहे थे जिसमें हम अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिमायत कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपनी पोजीशन को ग्रेविटेट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट चाहती है जिसमें तमाम एथनिक ग्रुप्स वेल रिप्रेजेंटेड हो। तो ये एक पोजीशन है जिसकी तरफ पाकिस्तान थोड़ा सा ग्रेविटेट हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है मेजर पॉलिसी इश्यूज हैं। जो हमारे सरहद की इस तरफ दरअंदाजी है या स्लीपर सेल जैसे कि आपने बात की है, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनका बेस से रब्ता कम खत्म हो जाए, अगर वो सेफ हेवन जो अक्रॉस द बॉर्डर इनसाइड अफगानिस्तान है वो सेफ हेवन बंद हो जाए, तो इनको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लेना या इनको कला कमा करना, आई थिंक दे विल मेक अ शॉर्ट वर्क ऑफ इट। इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। यस, इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, बट अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि वी विल प्रिवेल मिलिटरीली अगेंस्ट द टीटीपी दिस साइड ऑफ द बॉर्डर इफ द सेफ हेवन्स ऑन द अफगान साइड आर ड्राइड अप एंड द स्वैम्प ऑन दैट साइड ड्राइड अप। जी अच्छा सर, अगर देखा जाए ये जो ट्रांजिट ट्रेड है इसका बंद होना तो एक किस्म की लाइफ लाइन का ख़त्म होना है अफगानिस्तान के लिए, यानी रसद की लाइन का कट जाना है। कितना अरसा वो बर्दाश्त कर सकते हैं इस पूरे मामले को? या फिर another very good question। देखें, जो मैं अपनी बातचीत में बात करता हूं कि पाकिस्तान हैज गॉट पनिशिंग लीवरेजेस विज़-अ-वी अफगानिस्तान एंड दिस इज वन ऑफ द पनिशिंग लीवरेज। मैं ये भी कहता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी ठीक नहीं है, तो मैं उसमें ये कहता हूं कि नो, अफगानिस्तान साइड पे एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है तो उनकी कोई पाकिस्तान पॉलिसी नहीं, हमारी तो अफगान पॉलिसी है। दे आर नॉट अ नॉर्मल गवर्नमेंट, दे डोंट नो द स्टेट क्राफ्ट, उनको गवर्नेंस का पता इल्म नहीं है, तो और इट्स अ मोटली क्राउड, तो दे डोंट हैव अ पाकिस्तान पॉलिसी। जहां तक ट्रेड की बातचीत है, तो ट्रेड में याद रखें कि मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट पाकिस्तान व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। लैंड लॉक अफगानिस्तान इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर 4 बेसिक थिंग्स: हेल्थ केयर, फूड, एजुकेशन एंड टू सम एक्सटेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को देता रहा है, और ये काफी सब्सटेंशियल किस्म की सपोर्ट जो पाकिस्तान देता रहा है। देखिए, आपकी जो बलूचिस्तान की और केपी की हुकूमतें हैं, वो जो हिंदुस्तान की गंदम की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको अपनी बजटरी रिक्वायरमेंट में उसका हिस्सा रखती है कि इतनी गंदम अफगानिस्तान जाएगी, खा वो स्मगल होके जाए, खा वो सही तरीके से जाए। इसी तरह पाकिस्तान से ग्रोसरीज, अगर पाकिस्तान से ग्रोसरी जानी बंद हो जाए तो मेरे ख्याल में लाइफ वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट इन शेर अफगानिस्तान। मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था टल में, एंड इन दोज डेज फेंस नहीं थी, और सुबह के वक्त अगर सरहदी कस्बात में जाते, बगन में आगे सदा की तरफ या पाड़े चनार की तरफ, तो आपको लगता था कि there would be influx of people from Afghanistan side. They would come, they would buy groceries, और जोहर के वक्त they would just go back to Afghanistan. Some people on cycle, some people on motorcycle, some people on foot, some people on other mode of transport. वो मरीज पाकिस्तानी साइड पर लेकर आते थे। आपकी यूनिवर्सिटीज जो केपी और बलूचिस्तान में अगर वो खासकर अफगान बच्चियों की तालीम का ख्याल न रखें तो मेरे ख्याल में वो जेवर तालीम से आरास्ता नहीं हो सकेंगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लीवरेज दैट पाकिस्तान है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस दैट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है, तो आपके 7 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जो अनफ्रीक्वेंट वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऑफिशियल 7 ट्रांजिट पॉइंट्स है नॉर्थ शुमाल से जनूब की तरफ। इन 7 ट्रेड में बहुत सारी पेरिशेबल गुड्स हैं जो इस वक्त ताजिर कम कीमत पर बेचने की वजह से बेचने पर मजबूर हुए हैं। आपके मुल्क में टोमेटो का क्राइसिस है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टोमेटो कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इन अ वे आई वुड से कि यस, पीपल आर बोथ साइड आर अफेक्टेड, बट इन दिस द अफगान्स आर मोर अफेक्टेड देन द पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में इस्लामी अमारात को या काबुल को इस चीज का एहसास है और इदराक है। दैट इज व्हाई प्रोबेबली दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिफ्यूजिंग द सिचुएशन। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में उस वक्त सिचुएशन को मुकम्मल तौर से डिफ्यूज करेगा और बॉर्डर रेट को खोलेगा जब एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म इन प्लेस हो जाए, जिससे अफगानिस्तान में जो दरअंदाजी है, डिनाइल तो वो नहीं कर सकते ना, डिनाइल से तो बाहर निकल गए, वो दरअंदाजी मुकम्मल तौर से पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाए और सेफ हेवन वहां पे बंद हो जाए। जी, जब इस्तांबुल के अंदर इस बात की यकीन दहानी करवा दी जाएगी कि सेफ हेवन हो जाए और दरअंदाजी बंद होगी, तब तजारत खुलेगी, क्योंकि इससे वहाँ के लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ी है जहां बज़ाहिर सब कुछ दुरुस्त दिखाई दे रहा है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद सख्त फैसले किए, जैसे शरह सूद में कमी, टैक्सेस की शरह को बढ़ाना और सरकारी अखराजात में कमी करना। इन इक़दामात ने मईशत को वक्ती तौर पर तो ज़रूर सहारा दिया, मगर कारोबारी सरगर्मियां और रोज़गार के मौके बुरी तरह मुतासिर हुए। यूं बज़ाहिर इस्तेहकाम के बावजूद मईशत की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिसका असर बराह रास्त अवाम के ऊपर पड़ रहा है। असल सवाल अब भी वही है जो कई दहाइयों से हर हुकूमत के सामने रहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की का सफ़र कैसे शुरू किया जाए। पाकिस्तान की मईशत वक्ती इस्तेहकाम तो हासिल कर लेती है, मगर दोबारा बहरान का शिकार हो जाती है। आज भी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, मगर तरक्की के इशारे कमज़ोर हैं। बेरोज़गारी में इजाफा, सरमायाकारी में जमूद और अवामी कुव्वत खरीद में कमी के बायस मुतवस्सत तबका शदीद दबाव का शिकार है। अगर मुआशी अशारियों के ऊपर नजर डालें तो ये वाज़ेह होता है कि रोजगार के मौके तेजी से कम हो रहे हैं। बजट 2025-26 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.3% है। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ये दावा करता है कि पाकिस्तान की 34% नौजवान आबादी यानी तकरीबन 1.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। ये शरह श्रीलंका की 18%, भारत की 24% और बांग्लादेश की 30% से जायद है। बेरोजगारी के अलावा मईशत दो बड़े बहरानों से दो चार है, कम शरह नमू और बुलंद महंगाई। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मजमूई महंगाई की शरह 50% से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मजदूरों की आमदनी में सिर्फ 30% इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में गुर्बत 44% की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी मॉडल अवाम की आमदनी बढ़ाने या गुर्बत कम करने की सलाहियत नहीं रखता। गुज़श्ता 4 बरस पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिहाज से बदतरीन साबित हुए, जबकि गुज़श्ता माह सितंबर में महंगाई 5.6% तक पहुंच गई, जो 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। एफबीआर को टैक्स वसूली में 198 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट की शरह में नुमाया कमी देखी गई है। सरमायाकारी का मजमूई तनासुब 13.7% है, जबकि निजी सरमायाकारी 9% तक गिर चुकी है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं कम है। बैरूनी सरमायाकारी के वादे हकीकत नहीं बन सके। गैर मुल्की कंपनीज अपने मुनाफे और पैदावारी सरगर्मियां बैरूने मुल्क मुंतकिल कर रही हैं। इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के अभी अगले होने वाले मुआविन खुसूसी बराए मईशत मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो उर्फ आम में कहा जाता है कि अगर आप बबल गम चबा रहे हो ना, तो मैदा जो है वो इस सोच के अंदर होता है कि कुछ खाया तो जा रहा है लेकिन नीचे मैदे तक नहीं पहुंच रहा। अदादो शुमार हमें ये बताते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन अवाम इस सोच विचार में है कि आ कहां पर आए, हम तक असर नहीं पहुंच रहा। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या दिखाई देती? देखिए, वो एक पाकिस्तान में और हमारी पार्टी से मुंसलिक एक चीज हम बोलते थे ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो इसी तरीके से जो आपने अभी जो बात बोली सरमायाकारी वाली, तो उस पे मेरे इमीडिएटली जहन में ये बात आई कि सरमायाकारी आ नहीं रही, जा रही है, यानी कि निकल रही है पाकिस्तान से। अभी लास्ट फ्राइडे को एक्सो नोबेल जो है, जिसने अभी कोई ज्यादा पुराना भी नहीं था, आईसीआई को टेक ओवर किया था पिछले 5-6 साल पहले, जब हमारी हुकूमत थी उसमें टेक ओवर किया था उसने, और वो बड़े जोश जज्बे से आए थे। तो उन्होंने भी फाइनली पाकिस्तान छोड़ने का इरादा कर लिया है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो है शेल चला गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अभी चला गया, ये तमाम लोग चले गए। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये तमाम लोग आए क्यों थे? पहले तो ये जरूरी देखना है, और अब ये जा क्यों रहे हैं? जब ये आए थे ना, तो हमने इनको एक खुला मैदान दे दिया कि जो आपने करना है करें, महंगी चीज बेचनी है महंगी चीज बेचें, टैक्स की मुराद भी बहुत सारे लोगों को दे दी हमने थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो पैसे जो यहाँ पे कमाते थे, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी पैसे बाहर निकालते थे, मतलब अच्छा खासा हमने उनको एक फ्री हैंड दिया हुआ था। अच्छा, वो सारा का सारा कंज्यूमर पे करता था, यानी मेरे आप जैसे लोग जो है, जब हम इनकी अशिया फुर्दोनोश खरीदते थे, तो वो जो है हमें जो है वो अपने हिसाब से देते थे, और फिर मुल्क से ज़रा मुबादला भी जाता था। फिर पाकिस्तान के माशी हालात खराब होना शुरू हुए, तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा इन पे गिरफ्त मजबूत करी, कहीं पे टैक्सेस लगा दिए, बाहर इनके जो है पैसे जाना आसान नहीं हो गए, और चीजें हो गई।
تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جو ہمارے مزے لگے ہوئے تھے پچھلے 25 30 40 سال سے، اب اس طریقے سے، حالانکہ دنیا کا 5واں یا 6واں بڑا ملک ہے، لیکن اس حساب سے آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ مقامی بینکس، پھر وہ فورن بینکس چلے گئے، اور فورن بینکس چلے گئے تو مقامی بینکس نے ان کی جگہ لی، اور مقامی بینکس نے الحمدللہ اس کو کافی ریکور کیا۔ لیکن مقامی بینکس ہمارے جو ہیں وہ نہ ریجنل بینک بن سکے نہ فورن بینک بن سکے۔ دنیا میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ابھی ہمارے بینکوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا جوس تو نکال رہے ہیں، ہم عوام کا بھی جوس نکال رہے ہیں، اب ان کے پاس پیسے بھی اچھے آ گئے ہیں تو وہ عالمی سطح پہ جا کے بینک کھولیں۔ اگر چلیں یورپ مڈل ایسٹ میں نہیں کھول سکتے تو افریقن ممالک میں جا کے کھولیں، تاکہ دنیا میں فٹ پرنٹ پھیلے، اور تاکہ جب وہ وہاں کمائے اور وہاں سے کما کے ہمارے ملک میں ایک طریقے سے ریمیٹنس آئے گی، ایکسپورٹس کا پیسہ آئے گا، جیسے ملٹی نیشنلز کا پیسہ آئے گا، جیسے ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کام کر کے باہر ملک سے پیسہ بھیج جاتا ہے۔ صحیح۔ ابھی یہی کمپنیاں جو جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپٹیکلی بہت جسے کہتے ہیں اٹس ناٹ اے گڈ سائن جس طریقے سے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی پیک پرائس لے کے نہیں جا رہی ہیں، ان کی ایسٹ کی کوئی بڑی بولی نہیں لگ رہی۔ جیسے دنیا میں کوئی کمپنی بکتی ہے، کوئی ٹیک اوور کرتا ہے تو اس کو بڑے پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑے پریمیم میں بیچتے ہیں، یہ تو اونے پونے داموں میں بیچ کے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی اپیرنٹلی بات یہ سرمایہ کاری تک کی نہیں رہی۔ سرمایہ کاری کے علاوہ جو نجی شعبے میں لوگ کاروبار کر رہے تھے وہ نہایت ہی تنگ ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوتے تھے، قربانی اچھی کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، میں خود بذات خود مجھے پتہ لگ رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ آج کل ٹیمپریری لوگوں کو فون کر رہے ہیں کہ 2 لاکھ دے دیں، 5 لاکھ دے دیں، فی الحال ابھی ذرا سا ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے۔ وہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی بھی اچھے ہیں، لیکن لوگوں کے لیکوڈیٹی کرنچ آنا شروع ہو گئے، لیکن لوگوں نے اس میں بڑی کمپنیز کے جانے جانے پہ ایس ایم ایز کیا فرق پڑتا ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ دیکھیں، جو دنیا میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے نا، وہ ایکچولی ایس ایم ایز کے نیچے، ایس ایم ایز اس کا وینڈر ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں یونیلیور کو مینوفیکچرنگ کرتا ہے، یعنی یونیلیور یہاں کمپنی ہے اور وہ الگ الگ کارخانوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے کو مینوفیکچرنگ کر رہی تھی۔ باٹا جو ہے پورے پاکستان میں، باٹا اپنی فیکٹری میں سب کچھ نہیں بناتا، بہت سارا وہ آؤٹ سورس کر دیتا ہے۔ انڈس موٹر ہے، اگر گاڑی ہے، یعنی کوئی بھی گاڑی انڈس موٹر کے علاوہ بھی، وہ اس کی گاڑی میں اگر وہ لائٹیں کسی ایک وینڈر کو دیتا ہے بنانے، بمپر کسی اور کو دیتا ہے، وہیل کیپ کسی اور کو دیتا ہے، تو اس طریقے سے اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ بھی چلتی ہے۔ تو جب لارج اسکیل اسٹرگل کرتا ہے تو اسمال اسکیل بھی کرے گا۔ آپ حیرت دیکھیں، اور مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مطلب بیوقوف پانا حرکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی یا 1 کے قریب ہے، لیکن ہر سال اکنامک سروے میں جو اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، جس کو ایس ایم ای کہہ لیں آپ، یہ دکھاتے ہیں 8% سے گرو کر رہا ہے۔ مطلب کیسے پاسبل ہے کہ اس ملک کا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہا ہے اور لارج اسکیل بند ہو رہا ہے؟ بجلی کی اب آپ دیکھ لیں، ابھی قطر والوں کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 2 درجن کارگو، جس کی یہ بڑی ایل این جی کی بات کرتے تھے کہ ہم لائے ہیں، یہ وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں عالمی مارکیٹ میں بیچ دیں اور اس کی جو بھی نقصان ہوگا وہ بھی ہم سے لے لیں، کیونکہ معاہدہ ہی ہم نے ایسا وہ جسے کہتے ہیں کیا۔ جیسے میں نے ابتدائیہ میں بھی بولا کہ ہم بس کمپنیوں کو لاتے ہیں، ہم ان کو جو ہے بلینک چیک پہ سائن کر دیتے ہیں، یہ بھی لے جائیں، ٹیکس بھی نہیں دیں آپ، یہ بھی نہیں دیں۔ پھر بعد میں جب ہم اپنے وعدے توڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہم سے کچھ اور وعدہ کیا تھا، پھر وہ ہمیں آربیٹریشن پہ لے جاتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا کوئی کے الیکٹرک کے اونرز نے، سعودی عرب اور کویت والوں نے $2 ارب کا ہرجانہ کر دیا حکومت پاکستان پر کہ جی ہمارے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس کی برخلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں، میں برا نہ منائیے گا، جس میں میں ان کے اندر شامل ہوں، جو ہے حکمرانوں کے۔ ہمیں ہمارا ویژن ہی نہیں ہے، ہمارا ویژن شارٹ ٹرم ہے کہ بس میرا وقت گزر جائے، باقی بعد والے آگے سنبھال لیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ مزمل صاحب یہ بتائیے کہ کیا لانگ ٹرم میں، جیسے آپ نے بات کی کہ سارا کچھ یہ باہر منتقل کر لیتے تھے، ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اب یہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا جو منافع ہے وہ بیرون ملک منتقل کرنے کی باتیں جو ہیں وہ اب ماضی کا حصہ بن گئی ہیں؟ تو کیا یہی پالیسی اگر دیر پا چلے تو یہ معاشی ماڈل مستقبل میں جا کے فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آبویسلی جب اگر ان کو کوئی لوکل کمپنی لے لیتی ہے تو پھر وہ منافع جو ملک سے باہر جاتا تھا وہ پاکستان کے اندر رہنا شروع کر جائے گا۔ لیکن ایک ہوتی ہے نا ایکسچینج، نالج ایکسچینج،
مجھے ایک بڑا ہمارا اچھا دوست تھا، وہ بول رہا تھا کہ پاکستان سے بینکر دنیا میں تیار ہو کے جاتے تھے آج سے 10 15 20 سال پہلے، پوری دنیا میں سرو کرتے تھے. سٹی بینک میں آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب، شوکت ترین صاحب، منیر کمال، یہ وہ سارے بڑے بڑے نام تھے. وہ پہلے ان ملٹی نیشنل بینکوں نے ان کو پاکستان میں ایز اے مینجمنٹ ٹرینی لیا، ان کو یہاں ٹرین کیا اور دنیا بھر میں بھیجا. اب وہ عالمی سطح کے ادارے کیونکہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی، انوویشن، چینج، نئے سسٹمز کی. ہمارے یہاں جو ہے نا، ہمارے جو بڑی کارپوریشنز بھی ہیں، وی آر اسٹل ناٹ انٹو دس بزنس. ابھی بھی سیٹ کلچر ہے، ہم اس کو پروفیشنلی نہیں لیتے. ہم عالمی مطلب ٹیکنالوجی کے حساب سے، میں یو کے میں پڑھتا تھا 2002 میں، اس وقت بارکلے بینک میں جو ہے وہ ڈپازٹ مشین تھی جس میں ہم وہ جمع نہیں کرانا پڑتا تھا کاؤنٹر میں، ڈپازٹ مشین میں ہم یوں کر کے پیسے پھینک دیتے تھے اور ہمارا ڈپازٹ. اب جا کے کوئی ایک آدھ بینک نے وہ بھی لمیٹڈ جگہ پہ شروع کیا آج سے 24 سال بعد، 20 سال بعد. تو اب دنیا کہیں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے، اے آئی آ گیا ہے اور چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ہم اب اس طرف ابھی تک نہیں جا رہے. یہاں پہ تو بات یہ کہ پاکستان کی کل رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں 226 میرا ایک 222 آخری سوال یہ اس کے بے روزگاری کے اوپر ہے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات ہو گئی، اس کے ماڈلز کی بات ہو گئی، بے روزگاری میں خطے میں تمام ممالک سے زیادہ کی شرح پاکستان کی ہونا، اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی اکنامک گروتھ ہی نہیں ہو رہی، ایکسپینشن ہی نہیں ہو رہی. پھر ایک اکنامکس میں ورڈ یوز کرتے ہیں کیپٹل فارمیشن، یعنی کہ کیپٹل جو ہے آپ لگائیں، آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 12-13% پہ رہ گیا ہے. یہ جو ہے کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہا، یہ پاکستان کی تاریخ کبھی لووسٹ ترین ہے. پھر نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو چلیں، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کیونکہ ہم پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے نا کہ بلینک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ابھی تو آئے اپنے نمبر بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستانیوں کے پاس بہت سرمایہ ہے، باہر بھی ہے یہاں بھی ہے. آپ پالیسی دیں، ٹیکس ریٹس کو ریویو کریں، آپ جو ہے مطلب یہ یوٹیلیٹیز کو جو ہے سستا کریں، پھر یہ جو سنگل ونڈو آپریشنز ہیں ان کو جاری کریں. یہ ہراسمنٹ جو ہوتی ہیں الگ الگ جگہوں پہ، یہ وی نیڈ ٹو مطلب ریزالو آل دیز تھنگس. اب دنیا میں کسی بھی جگہ آپ بیٹھے ہوں، وہاں انٹرنیٹ پہ وہ آپ کی کمپنی کھلوا دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، اور پیسے بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ تو آئیں انگوٹھے لگائیں تو ادھر جائیں، ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں جائیں. تو آئی ایم سوری، اور جو ہے نا ہمارا ملک از ناٹ اے ایکول اپرچونٹی کنٹری. یہاں پہ جو ہے جس کا ہاتھ پڑتا ہے اس کے لیے آپ چیزیں کرتے ہیں، راتوں رات جو ہے بندے تبدیل کر دیتے ہیں جب آپ نے کوئی پالیسی لے کر آنی ہو اپنے مفاد کے لیے. تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کی پالیسی کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری کی بات کریں آپ، غربت، یہ 45% تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جی یہ 50% سے بہت زیادہ غربت ہو گئی ہے. اب تو جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ اس طرف تیزی سے جا رہے ہیں. پالیسی میں جو مستقل مزاجی نہیں رہی، استحکام نہیں رہا، دیر پا اس کے نتائج حاصل کرنے کی چاہ نہیں رہی، اسی کی وجہ سے بے روزگاری کے اندر اضافہ ہے. اسی کی وجہ سے معاشی ماڈل کے اوپر بے شمار سوالات ہیں جو رہیں گے، اور یہ مستقل مزاجی اگر رہے گی تو نتائج بہتر نکالے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر منظرنامے میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے بتا بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ایسے موڑ کے اوپر کھڑی ہے جہاں بظاہر سب کچھ درست دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس پورے منظرنامے میں جہاں پہ نظم و ضبط کے حوالے سے باتیں کی جائیں، حکومت کو سخت مالی نظم و ضبط کے حوالے سے یا مؤثر پالیسی اصلاحات کے حوالے سے اور شفاف حکومتی اقدامات کے حوالے سے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ استحکام کے ساتھ ساتھ حقیقی ریلیف بھی ممکن بنایا جا سکے. اس منظرنامے میں کون کون سی پیچیدگیاں ہیں، کہاں کہاں پر ابہام ہے، اور حکومت اس وقت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اور مستقبل قریب میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات بننے والے ہیں وہ معاشی سطح کے اوپر پاکستان میں کس حد تک استحکام لا پائیں گے. یہاں پر بذات خود ایک بات بہت قابل غور ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے کوچ کیوں کر رہی ہیں. ہمارا معاشی ماڈل کس حد تک مستحکم سمت میں گامزن ہے یا وہاں پہ کس قسم کی رکاوٹ ہمیں درپیش ہے. اس پورے منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں جاوید لطیف صاحب، سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے ملٹی نیشنل کمپنیز کے حوالے سے،
آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں خبریں آئیں کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے واپس جا رہی ہیں، جس میں شیل کمپنی کی بات ہوئی، پاکستان کے اور بڑے برانڈز ہیں، گل احمد کی بات ہوئی کہ وہ پاکستان سے شفٹ ہو رہا ہے، پامولیو پاکستان کی اگر بات کریں، پروکٹر اینڈ گیمبل کی بات کریں، تو بہت ساری کمپنیز کے اوپر اس وقت سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن کی کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان سے کوچ کر رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ماڈل کا تبدیل ہونا ہے یا پاکستانی معاشی ماڈل جو ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر، دونوں طرح کے اثرات کسی بھی ریاست پہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ دنیا کے بدلتے حالات یا پاکستان کے اندرونی حالات، بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ماضی میں کوئی اسٹیبل حالات نہیں رہے۔ اگر کسی حکومت وقت نے کچھ بہتری کے لیے کام بھی کیا تو کسی دوسری طرف سے اس پہ شب خون مارا گیا، اور پھر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مگر میں ماضی میں جائے بغیر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے تیسے حالات ملے پاکستان کو، اور جن جن لوگوں نے اس میں ایسے رول یا ایسے حالات بنانے میں جو رول ادا کیا، وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ اور آج اگر کچھ بہتری کی جانب حالات گئے ہیں تو وہ بھی جس کو بھی آپ کریڈٹ دینا چاہیں یا کسی کو ڈسکریڈٹ کریں، مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی نے دنیا میں ایک اچھا اپنی پالیسی سے مقام بنایا ہے۔ اب اس کے اثرات، جس طرح آپ نے کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے سے معاشی طور پہ بھی ہم کیا اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے، یقیناً فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی داخلی صورتحال کا، جس طرح آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ذکر کیا، بہت سی پاکستان کے حالات کی وجہ سے کوچ کر کے گئی۔ پاکستان کے داخلی یا خارجی معاملات اس طرح کے ہی تھے۔ آج اگر حکومت وقت کوئی ریلیف جس طرح کا کہ ملنا چاہیے، جس طرح کا کہ دنیا میں پذیرائی آپ کو مل رہی ہے، اس کے اثرات پاکستان کے اندر اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ دنیا میں آپ کو پذیرائی مل رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ اس مقبولیت سے یا اس پذیرائی سے بہتر پالیسی بنا پائیں گے تو پاکستانی قوم کو اس کے اثرات سے مستفید ضرور ہوئے گی۔ مگر اگر آپ کچھ 6 مہینے سال اور اسی طرح گزار لیں گے خوشی میں، تو شاید یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ جو وقت آج پاکستان کے ہاتھ میں ہے، یہ کبھی افغانستان پر جب 9/11 کے بعد تمام فورسز نے حملہ آور ہوئیں تو اس وقت پاکستان جو فائدہ معاشی طور پہ اٹھا سکتا تھا، اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر نے جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے صرف اپنی قبولیت کے لیے وہ سارا وقت ضائع کیا اور نقصان پاکستان کو ہوا، مگر انڈیا نے اس سے بہت فائدہ معاشی طور پہ اٹھایا، یا اس بر صغیر میں کچھ اور ممالک نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا۔ اب سوچنے والا مقام یہ ہے کہ انڈین جنگ کے بعد جو ایک اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے، اس کا کتنا کوئی فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس کا میں بارہا ذکر بھی کر چکا ہوں پچھلے کئی ہفتوں میں، پھر دہرا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، اس میں اگر کوئی تجربہ کار، اگر کوئی کریڈیبلٹی والی شخصیت جو پورے بر صغیر میں بھی اس کی ساکھ ہو، پاکستان کے اندر بھی ہو، وہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کو چاروں اکائیوں کو اکٹھا کرنے کی، یا چاروں اکائیوں میں شخصیات، جماعتوں کو اکٹھا لے کے چلنے کی صلاحیت ہے کسی میں، جس پہ ادارے بھی آج اعتماد بھی کرتے ہیں، اور اداروں نے ماضی میں اداروں میں بیٹھے لوگوں نے زیادتیاں بھی کیں، اس کے باوجود وہ شخص پاکستان کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ جو کبھی آپ کو یاد ہوگا ولی خان نے ایک دفعہ بات کی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، تو کہا تھا کہ پنجاب سے نواز شریف ایک ایسا
لیڈر ہے جو چاروں اکائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے صوبوں کو ان کی احساس محرومی ختم کر کے بڑے بھائی کا رول ادا کر کے قطع کلامی کے لیے میاں صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میاں شہباز صاحب پنجاب سپیڈ کے نام سے مشہور ہوئے، شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور ہوئے. اب میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی ہیں، مانا کہ نواز شریف صاحب تاحیات پارٹی کے جو ہیں وہ رہنما ہیں، ان کی بے شمار خدمات پاکستان کے حوالے سے ہیں، پارٹی کے ہی نامینیٹ کردہ وزیر اعظم ہیں وہ، تو کیا ان کی کارکردگی کے اوپر اظہار اطمینان نہیں ہے؟ ان کی جگہ نواز شریف صاحب ہی ہوں تو صورتحال مختلف ہو سکتی. سر اگر یہ آپ سوال نہ بھی کرتے تو میں اس کی جو ڈیٹیل بتا رہا تھا اس میں شاید آپ کو سوال کرنے کا ضرورت محسوس نہ ہوتی، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ بے نظیر بھٹو سے، اگر آپ زرداری صاحب سے، اگر بلاول بھٹو زرداری کو آپ تینوں کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں، جماعت ایک ہی ہے، فیملی ایک ہی ہے، اسی طرح آپ اگر عمران خان کو، علیمہ خان کو یا شاہ محمود قریشی کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں تو پھر آپ یقیناً سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے، میں نے کوئی جماعت کی بات نہیں کی، میں نے ریاست کی بات کی ہے. میں نے آج کے حالات میں جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے تناظر میں بات کی ہے کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات، سکم، کوئی ایک دوسرے پہ عدم اعتماد جو اداروں کے اندر بیٹھی شخصیات یا جماعتوں کے اندر بیٹھی شخصیات بات کرتی ہیں، ان سب کا حل فوری طور پہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں، میں تو وہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ سوال کریں یا اس کے جو معنی لیں. اچھا، اس کا ایک اور بھی پیرایا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تگڑی حکومت ہے، بقول ہمارے وزیر دفاع ہائیبرڈ ماڈل جو اس وقت چل رہا ہے اس نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا اور ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ کل کو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہتی اور کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پھر یہ توجیہ وہاں پہ بیان کی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے تو حالات اور تجربات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ویسے نہیں نکل سکے. نہیں یاسر، میرا خیال ہے آپ اتنا سنجیدہ سوال اور اس طرح غیر سنجیدہ جواب آپ کی طرف سے میرا خیال یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ 2017 میں نواز شریف کو جب ہٹایا گیا تو 4 سال نواز شریف کی حکومت تھی نا، تو خاقان عباسی آئے 17 سے 18 تک، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جماعت تو انہی کی حکومت 5 سال گزارے، مگر پھر آپ نے دیکھا چیزیں ریورس ہوئیں، پھر آپ یہ کیا کہیں گے کہ وہ نواز شریف کی جماعت کی حکومت نہیں تھی؟ بات یہ نہیں ہے کہ جماعت کی حکومت ہے یا نہیں، شخصیات سے فرق پڑتا ہے میرے بھائی، آپ اس کو سنجیدہ لیں یا نہ لیں مگر شخصیات سے فرق پڑتا ہے. تو پھر سر خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کے بعد خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا پھر وہاں پر نظریہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا ہی چل رہا ہے اور اس کے نتائج ویسے ہی نکلیں گے جیسے ماضی میں نکل رہے؟ دیکھیں ماضی سے مختلف تو مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جس سوچ اپروچ سے تبدیل کیا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو، یا علی امین گنڈا پور کو جب لایا گیا تھا جس سوچ اپروچ سے، تو جب پورا اس پہ وہ نہیں اترے تو سہیل افریدی کو لایا گیا. اب سہیل افریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اگر بیڈ گورننس، کرپشن پہ، دہشت گردی کا بڑھنا یا وہاں ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا، صوبے میں لوگوں کے لیے امن قائم نہ کر سکنا، ان وجوہات کی بنا پہ اس کو ہٹایا جاتا تو آج آپ یہ میرے سے سوال کر سکتے تھے کہ سہیل افریدی اس سے بہتر ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں. بھائی ان کو تو ہٹایا ہی اس لیے گیا کہ وہ جو صوبے میں آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہونے جا رہا تھا اس پہ
وہ کافی حد تک متفق ہو گئے تھے ریاست کے ساتھ کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، صوبے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آپریشن ہونا لازم ہے، تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب آ جائیں سیل افریدی جس بنیاد پہ آئے ہیں، وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ آپریشن روکنا ہے، وہ تو آئے اس لیے ہے یا لایا گیا ہی اس لیے ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو عمران خان کی یہ سوچ اپروچ اس کی پالیسی رہی ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں 40,000 کے قریب لوگوں کو بسایا، خیبر پختونخوا میں 4,000 سے زائد لوگوں کو دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا، تو وہ سوچ اپروچ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنائیں گے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کریں گے، یا پاکستان کی معیشت جس سے کمزور ہوگی، پاکستان کے امن کو جس سے خطرہ ہوگا، اور عالمی قوتوں میں ایک اضطراب، یا دنیا آج پاکستان کی طرف جس طرح دیکھ رہی ہے اس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات نہیں چل رہے ہوں گے، تو خدا نخواستہ کوئی رائے اور بن جائے گی، تو وہ تو اس سوچ سے اس کو لایا گیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کام کرتے ہیں یا بطور چیف ایگزیکٹو کے کام کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیاسی کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا چیف منسٹر کے طور کر رہے ہیں، اور کس حد تک تبدیلی ہے علی امین گنڈاپور کی سوچ میں اور سہیل افریدی کی سوچ میں، اور پاکستان کو اگر بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تمام اکائیوں کو ایک ساتھ میں لانا ہے، اور پاکستان میں معاشی منظرنامے سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے ایک شخصیت ہے ماضی میں جن کا کردار نمایاں تھا، ابھی بھی ان کے کردار کا اگر اعتراف کر لیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو لانا چاہیے۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔